کشف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ نذیر غازی حاضر ہے۔ حسب معمول سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے آج کا اسم مبارک ہے سیدنا اوحید صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے سردار لوگوں کو دوزخ سے دور رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا نام قرآن کریم میں محمد ہے اور انجیل میں احمد ہے اور تورات میں اوحید ہے۔ میرا نام اوحید اس لیے رکھا گیا کیونکہ میں اپنی امت کو دوزخ کی آگ سے دور لے جاؤں گا۔ ناظرین کرام، دین اسلام میں صحبت صالحین کی بے پناہ اہمیت ہے، اور اسلام کا جو نظام تربیت ہے، انسان کی جو اصلاح کا پروگرام ہے، اس کی سب سے بہترین جو مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ صحبت صالحین سے نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوتے، جب آپ اٹھ کے جانے لگتے تو صحابہ عرض کرتے، یا رسول اللہ تھوڑی دیر اور قیام فرمائیے، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میرے صحابہ یہ تم کیوں درخواست کرتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ ہم اپنے ایمانوں کو تازہ کر لیں۔ آپ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو قلب کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، ایک عجیب کیف ہوتا ہے، ایک عجیب نور محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ کے جانے کے بعد وہ کیفیت اس درجے کی شدت کی نہیں رہتی۔ تو یہ جو اہل اللہ کے ساتھ آدمی جب بیٹھتا ہے تو انسان آپ کو معلوم ہے، اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ بھی صالحین کی صحبت سے کل کو جنت میں چلا جائے گا۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں۔ انسان کانوں سے نہیں بنتے، وازوں سے نہیں بنتے، وہ آنکھوں سے بنتے ہیں۔ تو دین اسلام نے انسانوں کی تربیت کا جو نظام تھا وہ اس طرح کا قائم کیا تھا کہ لوگ آتے تھے، اہل اللہ کی مجالس میں بیٹھتے تھے، اور جب جاتے تھے تو وہ مختلف لوگ ہوتے تھے۔ اس لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ آج میں نے اسی حوالے سے اپنے اسٹوڈیو میں جو اپنے مہمان بلائے ہیں، میرے پہلے مہمان ہیں پیر سید کرامت علی حسین صاحب، آپ سجادہ نشین ہیں، حضرت پیر جماعت علی شاہ لاسانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے نقشبندی بزرگ بر صغیر کے تھے، بڑی دین اسلام کی تبلیغ کی، اور آج ان کے خانوادہ کو ہم نے دعوت دی ہے۔ اور ان کے ساتھ ہی علامہ محمد افضل سعید ہمارے مہمان، ایک نوجوان عالم دین، ایک اسکالر اور ایک صوفی، اور ایک پکے صوفی، جیسے صوفی ہوتا ہے۔ علامہ صاحب کی گفتگو آپ نے پہلے بھی سنی، ہمارے مہمان، اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ دو پکے صوفی اور سچے صوفی میں نے اپنے اسٹوڈیو میں بلائے۔ میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم چونکہ اس اسٹوڈیو میں جن لوگوں کو بلاتے ہیں یہ دوسرے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوں، اور اچھے لوگ جو ہیں ان کو ہم اپنے ہاں دعوت دیں۔ اور میری تیسری جو آج کی مہمان ہے، آپ ان کو پہلے بھی سن چکے ہیں۔ میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان کی اگر پہلی کوئی 3 یا 5 ثنا خان خواتین ہوں تو ان میں سے ایک بڑا نام جو ہے وہ سدرا کا ہے، اور یہ ہماری پروگرام کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنائیں گی۔ اور پہلا سوال جناب حضرت آپ سے صاحبزادہ صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ صالحین جو ہوتے ہیں ان کی مجلس کرنے کے بارے میں، ان کی صحبت اختیار کرنے کے بارے میں قرآن و سنت میں بھی کوئی احکامات ہیں، اور اگر ہیں تو وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے بہت اچھا موضوع جو ہے وہ منتخب فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، یہ سب نیکوں کی جماعت ہے، یہی اس لائق ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی صحبت اختیار کی جائے۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ فخر رازی علیہ الرحمہ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم بھی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا، اور انعام ان پر کیا جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اچھا، ایک ضمنی سوال بیچ میں آپ کی گفتگو معاف کیجیے، انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ یہ صالحین کی صحبت کی برکات، یہ برکت ہوتی کیا ہے؟ اصل میں برکت کا لفظی معنی تو ہے ٹھہر جانا کسی چیز کا، اور بعض اوقات یہ خیر کے سننم کے طور پر بھی بولا جاتا ہے، خیر اور برکت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کہا جا سکتا ہے اس کو، اور اس کے جو کسی کے پاس بیٹھنے کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، تو یہ اسی سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ برکت یا خیر اگر ایک ہی چیز کہا جائے تو پھر خیر کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کسی اچھے بندے کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو حق کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔ اب آپ فرما رہے تھے کہ قرآن و سنت سے، قرآن شریف سے تو آپ نے بیان فرما دیا، سنت رسول سے اور احادیث رسول۔ احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، جیسے صحیح بخاری شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے اور برے بندے کی صحبت اس طرح ہے کہ جیسے ایک کستوری والے کی اور ایک بھٹی والے کی۔ مثلا ایک کستوری والا ہے، اس کے پاس آپ جاتے ہیں تو یہ اچھے بندے کی مثال کی طرح ہے، تو اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس سے کچھ نہیں بھی لیتے، پھر بھی آپ کو کم از کم خوشبو آ جاتی ہے، یا پھر آپ اس سے خرید لیتے ہیں، یا وہ آپ کو خود دے دیتا ہے۔ تو اچھے بندے کی صحبت تو یہ ہے، اور برائی کی صحبت، برے بندے کی صحبت یہ ہے کہ آپ اس سے کچھ بھی نہیں لیتے تو بدبو تو آ جاتی ہے، اور وہ کپڑوں کو جلا دیتا ہے جیسے بھٹی والا۔ تو یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب سیف الملوک فرماتے ہیں چنگے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے من ہزاراں، اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج مئیے چنگاں پہن ہزاراں۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہی کیا ہے۔ جی بالکل ترجمہ کیا، اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا جو دین ہے وہ اس کے دوست کا دین ہے، یعنی جس کے پاس وہ بیٹھتا ہے۔ اگر وہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ وہ اچھا بندہ ہے، اور اگر وہ برے لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو اس کا مطلب کہ وہ خود بھی برا ہے۔ برے کے ساتھ بیٹھے گا تو یقیناً اگرچہ وہ برائی نہیں کرے گا لیکن پھر بھی وہ شمار ہوگا۔ علامہ افضل صاحب، برکات سلسلہ ہم گفتگو کیا اور علامہ صاحب نے، پیر صاحب نے اشارہ بھی ادھر فرمایا۔ برکات کیا ہے صالحین کے پاس بیٹھنے کی؟ پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، دولت زیادہ آ جاتی ہے؟ نہیں، یہ تو خیر ایک دنیا کے لحاظ سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن صوفیاء کے پاس بیٹھنے سے جو سب سے بڑا فائدہ ملتا ہے انسان کو، برکت حاصل ہوتی ہے کہ وہ مواحد بن جاتا ہے، توحید پرست بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ صوفی کے پاس بیٹھنے والا کبھی شرک نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ یعنی وہ اللہ سے جوڑ دیتے ہیں، اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ سنت رسول کا پابند بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انگ انگ میں بس جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی جو بے ثباتی ہے اس پر اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرا فائدہ ہوتا ہے۔ واہ واہ۔ فکر آخرت جو ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے آخرت کی فکر میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا اور پانچواں فائدہ اس کا یہ ہے کہ دنیا کے جتنی برائیاں ہیں، رذائل ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ دینا ہے، یہ سب کے سب ایک ایک کر کے اس سے نکل جاتے ہیں۔ واہ واہ۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے شخص کہ وہ اس کے عیوب اس پر آگاہ، اپنے عیوب سے آگاہ ہو جائے، اس پہ واضح ہو جائے، کمزوریوں کا پتہ چل جائے اس کا، جی، تو وہ کسی ایسے بزرگ کے پاس بیٹھے جو کتاب و سنت کا پابند ہے، تاکہ وہ ایک ایک بری خصلت اس کے اندر سے نکالے۔ یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ اس کو ایک ایسے آدمی کے پاس بیٹھنا چاہیے، بزرگ کے پاس، کہ جو اس کو بتائے کہ یہ تمہارے اندر خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، اس کو نکالو۔ تو یہ کٹھالی ہے
یعنی سونے کی ڈلی کو ڈال کے وہ گرم کرتے ہیں جی، اور اس میں سے جو کھوٹ ہوتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں. اور یہ بالکل، اور دیکھیں صحابی جو ہے یہ صحبت سے ہے. ہاں سبحان صحابی جو ہے یہ صحبت سے ہے. واہ واہ. اور جتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، فیضان نگاہ نبوت دیکھیے کا، مطلب ایک سے ایک بڑھ کر ہے، سبحان اللہ، ایک سے ایک بڑھ کر ہے، واہ واہ. اور وہ اس صحبت کا نتیجہ ہے جو انہوں نے علامہ آپ کی بات سے مجھے یاد آیا بڑا خوبصورت. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ عمر تو وہ ہے جس کو مکے کی عورتیں بکریاں چرانے کے لیے نہیں دیتی تھی اس خوف سے کہ یہ جلالی آدمی ہے کہیں بکری نہ مار دے غصے میں آ کر. اور اونٹ چرانے نہیں آتے تھے تو میرا والد میری پٹائی کرتا تھا کہ تمہیں اونٹ چرانے نہیں آتے. یہ نگاہ نبوت کا فیض ہے کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا میں اس کی مثال حکمرانی کی، آج تک اسی کو لوگ فالو کر رہے ہیں. عمر لاء آج بھی لندن میں فالو کیا جاتا ہے. جی چل رہے ہیں. ایک صحابی تھے، وہ آتے تین دن سرکار نے فرمایا صحابہ کو کہ یہ آتے ہیں جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے. اللہ، جسے دنیا میں 3 دن آپ نے فرمایا، واہ واہ، روز فرما دیتے. سبحان حضرت عبداللہ بن عمر کو تجسس ہوا، کہنے لگے میں دیکھوں تو صحیح. یہ واقعہ ہم نے آپ سے مکمل کروانا ہے بریک کے بعد. ناظرین مختصر سی بریک، حاضر ہوتے ہیں اور علامہ صاحب یہ واقعہ مکمل فرمائیں. کشف دجا بے جمالہ الغلا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ. ویلکم بیک ناظرین. جی علامہ افضل صاحب آپ وہ مکمل فرما دیں. جی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تجسس ہوا، عنہما کو تجسس ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اتنی بڑی بشارت مل رہی ہے. اللہ، یقیناً گارنٹیڈ 3 دن سرکار نے مسلسل. اچھا اس سے ایک یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان ہے کہ کون جنتی ہے اور کون ادروائز. سر اور کن کو ہوگی، ان کو نہیں ہوگی. تو جو مخلوق کے خدا کو جنت میں لے جانے والے ہیں اور خدا تک پہنچانے والے ان کو ہر ایک جنتی کا پتہ ہے، ہر ایک جنتی کا پتہ ہے، ہر ایک امتی کا پتہ ہے، ہر ایک امتی کا پتہ ہے. اور یہ تو دیکھیے تو ان کے کرم سے بات بننی ہے، بات ان کے کرم سے بننی ہے. اچھا جی، تجسس ہوا کہ میں دیکھوں کہ کیا عمل کرتے ہیں. تو انہوں نے ان سے صحابی سے اجازت لی اور کہا میں نے رات آپ کے ہاں قیام کرنا ہے. تو وہ انہوں نے کہا بخوشی آ جائیں آپ. تو دیکھا کہ وہ کوئی اتنے کثرت سجود نہیں ہے، کوئی ذکر اذکار نہیں ہے. ساری رات بس وہ اپنے حساب سے عشاء پڑھی، جیسے مسجد میں عشاء پڑھی، پھر صبح تہجد پڑھی، مسجد میں آگے فجر پڑھی. کوئی ایسا اضافی عمل ان کو ایسا نظر نہیں آیا جس سے اندازہ لگاتے فرائض ہیں بس. جی تو انہوں نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا جی میں اس لیے آیا تھا کہ سرکار نے 3 مرتبہ آپ کو کہا تھا کہ یہ جنتی جس نے دیکھنا ہو اسے دیکھے. تو میں آیا تھا تو مجھے بتائیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ اتنی بڑی بشارت مل رہی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میرا دل لوگوں کی خیر خواہی سے بھرا ہوا ہے، اس میں کسی کا بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، یہ بیماریاں میرے دل میں نہیں ہیں. تو اس میں دوسری ایک حدیث پاک ہے سرکار نے وہ فرمایا، پھر آپ سے سنتے ہیں جی پیر صاحب، جیسے انہوں نے فرمایا کہ دل ان کا جو تھا وہ پاک تھا، بس اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمائے ہوئے تھے اور ان کی محبت. یہ کیسے تربیت آج کل کی جائے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیں. انداز تربیت تو ایسا ہونا چاہیے جس میں کتاب و سنت سامنے ہو، پیش نظر ہو، اور پھر یہ کہ محبت والا انداز ہو. آج کل آپ جانتے ہیں جو حالات ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے کتاب و سنت سے تمسک ضروری ہے، جو کہ آج کل نہیں ہے. تو انداز تربیت پہلے تو واعظین کو اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ محبت والا انداز ہو. پھر یہ کہ جو ہمارے جتنے بھی رذائل ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے، کہ جو برائیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان کو محبت سے دور کیا جائے. جیسے صوفیاء کرام صالحین جو ہیں ان کی مجلسیں اختیار کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی ان کے پاس بیٹھتا ہے. پیر صاحب ایک تلخ سوال ہے جناب کہ جو آج کل ہمارے خانقاہی نظام میں اللہ ماشاء اللہ یقیناً اچھی جگہ بھی ہے جہاں پہ لوگوں کی تربیت ہوتی ہوگی، لیکن عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ مجلس ہوئی اور وہاں پہ نعت خوانی ہو گئی، کوئی اذکار تھوڑے سے ہو گئے، اس کے بعد پیسے دینے شروع کر دیے، انہوں نے لائنیں لگ جاتی ہیں
اور وہ یوں لگتا ہے کہ کاروباری معاملہ تھا اور وہ دہاڑی لگانے کا معاملہ جو ہے جی اس سے کیسے ہٹے؟ وہ کیسی تربیت ہوگی جس سے لوگ بدل جائیں؟ ہاں، اصل میں حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے اس حوالے سے بڑی تربیت فرمائی ہے، اور مشائخ کو مکتوبات ضرور پڑھنے چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں تب آتی ہیں جب بندہ خود دین سے دور ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ اگر ہم لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہی سب کچھ ہیں، تو یہ اصل میں دین سے دوری کی بات ہے۔ اور آپ نے آپ نے کیا فرمایا مکتوبات میں حضرت مجدد علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، صوفیاء کے حوالے سے تو بڑی خاص بات ہے، آپ فرماتے ہیں فردہ قیامت از تصوف نہ خواہند پرسید از شریعت خواہند پرسید، کہ قیامت کے دن تصوف کے بارے میں نہیں شریعت کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ تصوف تو کسی کی ذاتی کیفیت سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتا ہے کسی حوالے سے، لیکن شریعت تو کسی ہاں جی پہلے شریعت ہے، اور شریعت اور حقیقت اور طریقت یہ کہتے ہیں کہ خادمان شریعتاً، یہ دونوں چیزیں شریعت کی خادم ہیں۔ تو صوفیاء کرام کا تو یہی درس ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہوا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے۔ لوگ آتے ہیں، میں مثال جی آپ کے پاس نوجوان آ گئے، ان کی آپ تربیت کیسے کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں ہو، کیونکہ جب تک محبت نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی پیروی نہیں کر سکتا۔ فخر رازی کہتے ہیں المحبت الطاعہ، محبت اطاعت ہی کا نام ہے، تو یہ تب تک نہیں ہو سکتی اطاعت جب تک محبت دل میں نہ ہو۔ تو پھر ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ محبت ہو، سنت کی محبت ہو، حضور علیہ السلام کے طریقے، حضور کی سیرت کو سمجھا جائے، پڑھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، صوفیاء کرام کے لٹریچر کو پڑھا جائے، قرآن مجید سے وابستگی ہو، کیونکہ آج کل ہمارے پاس ویسے تو بہت ٹائم ہوتا ہے لیکن قرآن پڑھنے کے لیے، احادیث پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اچھے لوگ موجود ہیں اس معاشرے میں۔ پیر صاحب وہ سب سے پہلے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیر ایسا ہو جی جس کو دیکھیں اور خدا یاد آ جائے؟ ہاں، یہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے نا کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیسے بندے کے پاس بیٹھا جائے، کیسا اچھا بندہ ہے جس کے پاس بیٹھنے سے ہماری بہتری ہو، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا بندہ جسے دیکھنے سے خدا یاد آئے، جس کے پاس بیٹھنے سے تمہارا اچھا عمل بڑھ جائے، جسے دیکھنے سے دل میں آخرت کی یاد پیدا ہو کہ پیر صاحب کے پاس لینڈ کروزر ہے، میرے پاس بھی لینڈ کروزر ہے۔ ہاں، یہ چیزیں تو یہ دنیا داری کی باتیں ہیں، نوکر ہیں تو میرے پاس پیری مریدی کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی فرما برداری ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری شرط نہیں ہے، شریعت شرط ہے پیری مریدی کے لیے۔ پیر ہو کے آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، نہیں، یہ تو ذمہ داری ہے ہماری، ہم خادم ہیں ان کے۔ صالحین کی پہچان کیا ہے؟ دیکھیں نا، اب جبہ بالفرض سب لوگوں نے پہن رکھے ہیں، پگڑیاں بھی بڑی بڑی اعلیٰ، اور اب تو عجیب و غریب 2 منزلیاں پگڑیاں اور 2 منزلیاں ٹوپیاں اور اتنی لمبی لوگوں نے پہنی ہوتی ہیں، اور اچھی خوراک کھا کے پرسنالٹی بھی بظاہر میں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ مرد صالح ہے اور یہ نہیں ہے؟ یہ جو صفات آپ نے بیان کی ہیں آج کے زمانے کے مشائخ کی، تو یہ مطلب حقیقت میں جو صوفیہ تھے یا اہل اللہ تھے ان کی صفات یہ نہیں تھی۔ یہ جو صوفی برکت علی صاحب ابو انیس صوفی برکت علی صاحب، میں نے ان کو دیکھا جی بوری، انہوں نے ٹاٹ پہنا ہوا تھا، میری ان سے ملاقات ہوئی۔ جی جی، تو بالکل بالکل، آپ تو رات کو جب شام ہوتی تھی تو جتنا لوگوں نے جو کچھ بھیجا ہوتا تھا خانقاہ کے لیے، لوگوں کے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، وہ سب تقسیم کر کے اٹھتے تھے۔ وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب ان کے بزرگ جو تھے، وہ دال پکی ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں ہم تو دال کھانے والے لوگ ہیں، آ جاؤ یہ روٹی ہے اور سادہ سی دال کھانا۔ جی بالکل، تو یہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن اور سنت پر عمل کیا ہے۔ تو جس کو دیکھیں کہ یہ آدمی قرآن اور سنت پر کا عامل ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے، وہی اہل اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اہل اللہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فرمانا کہ اگر کوئی ہوا میں بھی اڑتا ہوا آ جائے اور آپ دیکھیں کہ وہ سنت کا تارک ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، اللہ کا دوست نہیں ہے۔ اللہ کا دوست وہی ہے جس کے اللہ نے صفات بیان کی ہیں قرآن میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان لائے پھر تقوی اختیار کیا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہی لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں دنیا میں اور آخرت میں۔ صاحب انفارچونیٹلی میں نے دیکھا کہ پولیس کے ٹاؤٹ جی اور جعلی کسی سے کوئی کتاب لکھوا لی، کوئی مضمون لکھوا لیا، اور وہ پیر صاحب 2 4 7 بندے بڑے چاتر اکٹھے کر لیے، 10 20 اکٹھے کر لیے، انہوں نے کہا یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے پیر ہیں، اور جناب وہ تعویذ دھاگے کا کام شروع ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اس سے دیکھیے بہت بڑا نقصان معاشرے میں ہو رہا ہے، لوگ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، لوگوں کو کہہ دیا کہ تمہیں فلاں نے تعویذ ڈالا ہوا ہے، تمہارے فلانا بندہ جو ہے اس کے بارے میں نے ایک دن کہا ایک صاحب سے
کہ بھئی یہ جو بندہ تم بتا رہے ہو یہ دلوں کے بھیج جانتا ہے. تو پولیس افسر سے میں نے کہا اس سے روز کیوں نہیں پوچھ لیتے یہ دلوں کے بھیج جانتا ہے, کون ڈاکو کون چور, یہ جو دہشت گرد ہے یہ کہاں گیا ہے, وہ نہیں تمہیں پیر صاحب بتا سکتے, تو یہ تمہیں تمہارے دل کا حال اور تمہاری بیگم کا حال بتا رہا ہے. یہ بڑا المیہ سر, یہ اس وقت ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے, چھوٹا نہیں ہے. اور رذائل ہوں گے, لیکن یہ جو رذالت اس وقت ہمارے پلے پڑ گئی ہے کہ 2 نمبر لوگ اس فیلڈ میں اتنے جلدی سے اور اتنی تیزی سے گھس آئے ہیں کہ وہ مصیبت کھڑی ہو گئی ہے. اور گرومنگ, اور پھر رکشوں کے پیچھے فوٹو لگی ہوئی ہیں, درختوں کے ساتھ فوٹو لگی ہوئی ہیں. یہ کیا ہے؟ صوفیاء تو اپنے آپ کو چھپاتے تھے, وہ ان کو تو اخفاء کا تصوف, تو اخفاء کا نام ہے. وہ مطلب ہر وقت اللہ کے بندوں کی بھلائی چاہنے میں ان کا دن اور رات گزرتا تھا, ان کی خیر خواہی چاہنے میں دن اور رات گزرتا تھا. یہ لوٹنے میں گزارتے ہیں. اور پروجیکشن, سیلف پروجیکشن, جی وہ جو کچھ ان کے پاس آتا تھا وہ رات کو دے کر اٹھتے تھے, اور یہ 24 گھنٹے لیتے رہتے ہیں, اور پھر بھی ان کا حال ہے یہ سب کچھ لوگوں سے لے کے. جی, اور یہ ہمارے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے اسلام کے لیے. ان لوگوں کو اپنی صفوں سے جب تک ہم نہیں نکالیں گے. پھر دوسری بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کی, ہم نے اتنی نماز پڑھ لی ہے, اب ہم سے ساقط ہو گئی ہے, اب ہمیں وضو کی ضرورت نہیں ہے, نماز کی ضرورت نہیں ہے. بھلا ان سے کوئی پوچھنے والا تو ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بادل مطلب سب نبیوں کے امام ہیں, اللہ کے بعد سب سے بڑا رتبہ ان کا ہے, انہوں نے تو آخری دم تک نماز پڑھی ہے. پھر وہ فرمایا جب طائف کا وفد آیا, آپ کو یاد ہوگا, تو انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے تھوڑے وقت کے لیے ان سے مؤخر کر دیا جائے. انہوں نے کہا ہم حج نہیں کریں گے, مؤخر کر دیا. ہم جہاد میں نہیں جائیں گے, مؤخر کر دیا. انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے. آپ نے فرمایا جس دین میں نماز نہیں اس میں خیر نہیں, نماز تمہیں پڑھنی پڑے گی. اور یہاں معافی ہے نہیں, بالکل. بابا جی جو ہیں وہ مکے مدینے پڑھتے ہیں, وہ مکے مدینے پڑھتے ہیں, اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے لوگ بھی ایسے ہی ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ جب ہمارا پیر نہیں پڑھ رہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بخشش کی گارنٹی, بخشش کی گارنٹی, یہ جنت میں جائے گا, ہم بھی پیچھے. اچھا, تو ہم یہ آپ فرما رہے تھے کہ ان کی جو خصوصیات کیا ہوتی ہے صالحین کی. جی, ایک تو یہ ہے کہ شریعت کی پابند, شریعت کے سنت کے پابند ہیں. سنت کے جب بھی ان کے پاس بیٹھیں تو دل جو ہے وہ یوں محسوس کرے کہ میں نے یہ برائی بھی چھوڑ دینی ہے, میں نے یہ برائی بھی چھوڑ دینی ہے, میں نے یہ برائی بھی, اب میں نے نیک بن جانا ہے, میں نے نیک بن جانا ہے, میں نے تہجد پڑھنی ہے, میں نے نمازیں پڑھنی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ والا ہے, وہ اس میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی ہے. ہاں, اس میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی ہے. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, مختصر سی بریک. اور آج ہم بڑے اہم موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں, اور یہ جو ہمارا اس وقت مسلمانوں کا المیہ ہے اس پہ بڑی درد دل سے گفتگو جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے. کشف دجا بے جمالہ الغلا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ. ویلکم بیک ناظرین. پیر صاحب, نسل نو جو ہے جی یہ بڑی اہم ہے. ان کو ہم کیسے لائیں, چونکہ لوگ تو باغی ہو رہے ہیں. یہ جو موجودہ خانقاہی نظام ہے یہ دم توڑ رہا ہے, اور دلوں کی دنیا بجائے آباد ہونے کے, وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ دل مردہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. یہ جو دل زندہ کرنے کا ہے یہ کیسے کرے, کیسے یوتھ کو لائیں ہم واپس؟ وہ میں پہلے اس بات میں تھوڑا اضافہ کروں گا کہ خانقاہی نظام کے حوالے سے جو بزرگان دین کا طریقہ کار تھا وہ محبت والا تھا, امن والا تھا. اور پھر یہ کہ ان کا چونکہ اپنا عمل سنت پہ تھا, قرآن مجید کے اوپر عمل تھا, اس وجہ سے لوگ ان کے قریب بھی آتے تھے. آج بھی اسی کی ضرورت ہے. ہمارے سیالکوٹ میں ایک بزرگ تھے حکیم عبدالحی صاحب, ریسنٹلی وہ فوت ہو گئے. ان کا انداز تربیت بڑا اچھا تھا, بہت سادہ تھے وہ. ان کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا اچھے اور برے کی پہچان کیا ہے, 1 نمبر اور 2 نمبر کی. تو وہاں ایک بندہ تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے, کیا بیچتے ہو؟ وہ کوئی باہر سے آیا تھا کوئی سلام کے لیے. تو اس شخص نے کہا میں انڈے بیچتا ہوں. کہا لاؤ انڈے, اور ایک برتن منگوایا, اس میں پانی ڈالا, تو پانی ڈال کے کہا اس میں رکھ دو.
اب اس میں جو نیچے ڈوب گئے اور کچھ اوپر رہ گئے، تو کہا جو اوپر ہیں یہ خراب ہیں اور جو نیچے چلے گئے یہ سب صحیح ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ چھپ گئے ہیں اور جو 2 نمبر لوگ ہیں وہ اوپر آ گئے ہیں۔ تو وہ آپ کی بات کو میں نے کنٹینیو کیا کہ یہ ان کا انداز تربیت تھا۔ تو آج بھی اس طرح ضرورت ہے محبت کے ساتھ اور بڑی جو خیر خواہی ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو یہ بالکل ہر ایک کی بھلائی چاہنا، حتیٰ کہ کافر کی بھی بھلائی، اور کافر کی بھلائی یہ ہے کہ اس کے لیے اسلام طلب کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یہ بھی مسلمان ہو جائے۔ اور یہاں تو ہم مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں۔ یہ بس علامہ اقبال سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ جی یہ جو معاشرے میں خرابیاں ہو رہی ہیں تو علماء کیا کر رہے ہیں؟ تو علامہ نے فرمایا کہ وہ مسلمان کافروں کی فہرست میں اضافہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے کتاب حال ہی میں چھپی ہے امریکہ سے، جیفر لینگ ایک آدمی ہے جو صوفی ہے اور مسلمان ہوا ہے نا، اس نے کتاب لکھی ہے ایون دی اینجلز آسک، آپ تو پڑھے لکھے ہیں، کہ حتیٰ کہ فرشتے بھی پوچھتے ہیں۔ اس میں مختصر آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، واقعہ لکھا کہ ایک جو واعظ تھے جمعے کو، انہوں نے 2-3 جمعوں پہ عورتوں کو اتنے سخت الفاظ کہے کہ مسجد میں آنا عورتوں کا ناجائز ہے، حرام ہے، غلط ہے، اور سخت لفظ کہے۔ تو کہتے 125 عورتیں ان کے مطابق جیفر لینگ کی مسلمان تھیں اور وہ واپس اپنے مذہب میں چلی گئی۔ تو یہ جو انداز سختی کا تربیت، جی انداز تربیت بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتی ہیں چیزیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ حکمت کے ساتھ اور اچھی بات کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، تو یہ محبت والا انداز ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ جو نئی نسل ہے ان کے لیے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کو دیکھنا چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا نا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ تو یہ چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی محبت، آپ کی پیروی کے بغیر تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست، بس وہی اگر بات باؤں رسیدی تمام بھولا، وہاں جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدمین حضور کی پاک، سنت کے علامہ بغیر افضل کچھ صاحب، نہیں ہے۔ چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، جی آپ نے کوئی خاص واقعہ دیکھا ہو تربیت کا، اپنی زندگی میں دیکھا ہو، اپنے ارد گرد دیکھا ہو؟ جی بہت سارے واقعات ہیں، اچھا، لیکن مطلب اس زمانے کے لحاظ سے، کیونکہ تربیت کا عمل تو چل رہا ہے، بزرگان دین بھی موجود ہیں، خواہ تھوڑے ہیں، یقیناً ہے، وہ نہ ہو تو یہ تو قیامت آ جائے، قیامت آ جائے۔ لیکن میں موجودہ زمانے کی نسبت میں امام غزالی کو اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں ان کا ایک واقعہ، اتنا بڑا آدمی، 53 سال صرف عمر پائی ہے، صرف 53 سال، اور 100 سے زیادہ کتابیں، اور دنیا قیامت تک ان سے رہنمائی لیتی رہے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے شروع میں یہ صالحین کے جو مراتب ہیں اور احوال ہیں میں ان کو نہیں مانتا تھا، منکر تھا۔ تو شیخ یوسف نساج رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں مجھے جانے کا موقع ملا، انہوں نے میرے باطن کی صفائی کی، مجاہدے کروائے، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو میں سویا تو مجھے دیدار الہی نصیب ہوا، میں نے، اور مجھے اللہ نے کہا اے ابو حامد یہ دنیا کی مشغولات کو چھوڑ اور یہ صالحین کے قدموں میں رہ، صالحین کے قدموں میں رہ۔ تو میں صبح آیا اور میں نے اپنے شیخ سے یہ واقعہ بیان کیا کہ اس طرح ہوا ہے، تو وہ مسکرائے اور فرمانے لگے کہ یہ تو ابتدا ہے غزالی، ابو حامد یہ تو ابتدا ہے، ابھی تم آگے چلو، دیکھو اللہ کی جو نعمتیں ہیں تم پر کتنی تمام ہوتی ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ اہل اللہ جو ہیں، یہ بزرگان دین جو ہیں، یہ دریا جیسی شفقت رکھتے ہیں۔ دیکھیں نا، ابو الحسن خرقانی کو کس نے بنایا؟ جی، باجی بستامی کا فیض چل رہا ہے، جی، وہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولانا روم کو شمس تبریز بنانے والا ہے، اور شیخ شہاب الدین سہروردی جو ہے وہ بہاؤدین زکریا ملتانی کو بنانے والے ہیں۔ یعنی یہ تو واقعی حضرت مجدد الثانی کو، شبلی کو کس نے بنایا؟ جنید بغدادی نے بنایا، اور داتا صاحب کو کس نے بنایا؟ ابو سعید خطلی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مجدد الثانی کو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس بر صغیر کے جو سلطان الہند ہیں وہ کہاں آ کے 40 دن کا چلہ کاٹتے ہیں، حضور داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے 40 عثمان ہارونی سے بنے، جی انہوں نے بنایا، جی انہوں نے ابتدا کی، یہاں آ کے تکمیل کر کے پھر وہ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، پہلے جو یہ صلحاء ہوتے تھے وہ 8-10 سال 12 سال تعلیم حاصل کرتے تھے، قرآن کی، سنت کی، فقہ کی، اس کے بعد پھر جا کر کسی شیخ کے پاس زانو میں تلمس طے کرتے تھے۔
دو دو تین چار پانچ پانچ سال 10 سال ان کی خدمت میں رہتے تھے، اس نفس کا محاسبہ کرتے تھے، پھر میدان عمل میں آتے تھے، پھر منبر رسول پہ بیٹھتے تھے. اور اب تو بعض جگہ 50,000 روپے سے لے کر اور 5 لاکھ کے درمیان مل جاتی ہے خلافت ایزیلی. اب تو ایسا ہے ہی نہیں. اب تو نہ کوئی درس نظامی پڑھنے کو تیار ہے. پہلے سال میں بچے باہر نکلتے ہیں جن کی آواز اچھی ہے، جو تقریر اچھی کر سکتے ہیں، وہ منبر پہ بیٹھتے ہیں، اور پھر امان الحفیظ جو کچھ ہم اس کو بھگت رہے ہیں وہ ہمارے لیے ایک بڑا المیہ ہے. یعنی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر معین الدین چشتی اور خواجہ نظام پاک تک جی جو صالحین کی محفل میں بیٹھتا ہے وہی کامیاب ہے. اچھا حضرت، یہ جو تھے نا رحمان بابا، پشتو کے جو مشہور شاعر، ان کا ایک شعر ہے، چونکہ مجھے پشتو تو اتنی آتی نہیں تو اس کا ترجمہ میرے ذہن میں ہے. انہوں نے کہا کہ صالحین کی صحبت میں بیٹھنے والا صالح بن جاتا ہے، علماء کی صحبت میں، اہل علم کی محفل میں بیٹھنے والا عالم بن جاتا ہے، چاہے وہ صحرا کا ذرہ ہو، پہاڑ کا پتھر ہو، یا کسی درخت کا کوئی پتا ہو. اللہ. اب یہ دیکھیں، اس پہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ایک ان کا قول، اور ایک شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ناظرین کسی نے پوچھا شیخ اکبر سے کہ یہ صالحین کے پاس بیٹھنے سے اور نہ بیٹھنے سے نقصان کیا ہے اور فائدہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس طرح دریا کے کنارے اور نہر کے کنارے اور چشمے کے کنارے جو درخت ہوتا ہے وہ جلدی بار آور ہوتا ہے، جلدی پھل پھول لاتا ہے، اور جو صحرا کا ڈیزرٹ کا درخت ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ہی رہ جاتا ہے، وہ جلدی پروان نہیں چڑھتا. اسی طرح صالحین کی جو صحبت ہے تو وہاں سے انوار ملتے ہیں. پیر صاحب بے شک. میں حدیث پاک اگر اجازت دیں تو عرض کروں. صحیح بخاری شریف میں حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر چکر لگاتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں اہل ذکر کو، یعنی صالحین کو، اور جہاں وہ ان کو پاتے ہیں، میں مختصراً حدیث عرض کرتا ہوں، جہاں ان کو پاتے ہیں تو وہاں اپنے پروں سے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے ما یقول عبادی، میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے ہیں، تجھے یاد کر رہے ہیں، تیری عظمت بڑائی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں. فرمایا اگر وہ دیکھ لیتے تو عرض کرتے ہیں وہ دیکھ لیتے تو اور زیادہ یاد کرتے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ کیا مانگتے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ جنت مانگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وہ جنت، انہوں نے کیا جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں جنت دیکھی تو نہیں. اللہ فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ پھر تو اور بھی زیادہ مانگتے ہیں. کہا وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو عرض کیا کہ وہ تیری دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. کہا انہوں نے دیکھا ہے؟ عرض کیا نہیں دیکھا نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ پناہ مانگتے ہیں، لیکن اگر وہ دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ پناہ مانگتے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. تو ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ ان کی مجلس میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو بغیر کسی کام کے، ویسے ہی کسی کام کے بغیر ہی آیا تھا وہاں پہ، اس نیت سے نہیں آیا تھا، ذکر کی نیت سے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم جلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا. تو یہ صالحین کی صحبت کے اثرات ثمرات ہیں کہ وہ بدبخت نہیں ہو سکتا بھلے وہ جیسا بھی ہو. اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے، اس کو ہدایت کی توفیق مل جاتی ہے. پیر صاحب نے فرمایا ہے، مجھے بریک کے لیے کہہ دیا گیا. ناظرین بریک کے بعد علامہ افضل سے بات کرتے ہیں. بے کمال کشف دجا بے جمال بے کمال کشف دجا بے جمال. ویلکم بیک ناظرین. علامہ افضل جی، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے جہاں اہل اللہ بیٹھے ہوتے ہیں، ذاکرین بیٹھے ہوتے ہیں. بلکہ میں نے ایک دفعہ لندن میں کہا، ایک نوجوان نے مجھے کہا کہ آپ نے فرشتے دیکھے؟ میں نے کہا روز ملاقات ہوتی ہے ملائکہ سے. تو وہ کہنے لگا، میں نے کہا میں آپ کی بھی ملاقات کروا سکتا ہوں. اس کو بڑا تجسس ہوا، بڑا پڑھا لکھا تھا. کہنے لگا سر میری تو بڑی آرزو ہے کہ ملائکہ سے ملوا دیں. میں نے کہا اللہ، اور میں نے کہا آگے ہیں فرشتے. کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا، نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی. تو یہ جو ہم بزرگان کے مزارات پہ جاتے ہیں، صالحین کے جاتے ہیں، وہاں بھی تو ملائکہ ہر وقت موجود ہیں، تلاوت ہو رہی ہے. بالکل ہوتے ہیں. اور اس میں میں قرآن کریم سے ایک پہلے مثال دیتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کہ انہوں نے اللہ سے عرض کی مولا تو نے مجھے حکومت بھی دی، تو نے مجھے
خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا. اب جو میری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ توفنی مسلمم و الحقنی بالصالحین، سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. مجھے موت آئے اور پھر مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. اگر صالحین موت کے بعد صالحین کا فیض یا ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے، ان کی قبور کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے اگر فیوز و برکات نہ ہوتے تو حضرت یوسف کیوں یہ عرض کرتے مولا کہ مجھے موت کے بعد ان کے ساتھ ملا دے ان کے ساتھ. تو جتنے جہاں بھی اہل اللہ موجود ہیں وہ اپنی قبر میں ہیں، ان کے فیوز و برکات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہتا اور ہے. دیکھیں نا یہ برکات نہیں ہے کہ سیدنا علی اجمیری کے مزار پہ 24 گھنٹے کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا. نہیں رہ سکتا. یہ لاہور میں کوئی آدمی فاقے سے نہیں مار سکتا. یہ دنیا کے اعتبار سے. اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور آج بھی اولیاء کی صف میں شامل ہوتے ہیں. یہاں آنے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے ولی بن جاتے ہیں. ہاں اس کی پیر صاحب ایک تائید جو ہے وہ جناب خضر اور جناب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور وہ جو دیوار تعمیر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خضر علیہ السلام کہ ان کے بڑوں میں سے ایک مرد صالح. ان کا باپ نیک تھا. پیر صاحب یہ تو آپ کو بھی برکتیں حاصل ہیں. تو یہ فوراً خیال ہے بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. انہوں نے اسی لیے عرض کیا تھا، ان سے کہا تھا قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ وہ جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا وہ روحانیت کا، تو وہ میں آپ سے سیکھ سکتا ہوں، آپ کی صحبت اختیار کر سکتا ہوں. تو یہ تو حالانکہ وہ نبی تھے. پیر صاحب آپ واز شروع کریں مختلف خانقاہوں میں جا کے. میں تو کرتا ہوں خانقاہوں میں جا کے قرآن وغیرہ بھی. ان کو یہی بتائیں کہ تم صالحین کی اولاد ہو اور تم اسی راستے پہ آ جاؤ اپنے بڑوں کے. وہ عزت پجیروں سے نہیں ہے، اپنی استعداد اور استطاعت کے مطابق تو عرض کرتے رہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کوئی واقعہ بالکل مختصر 2 لائنوں کا. حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ کے حوالے سے ایک بات ہے کہ وہ ایک دفعہ پہلے چونکہ وہ دنیا دار تھے تو ایک دفعہ چھت پہ گئے تو کسی نے کہا کہ میں اوپر کوئی بندہ تھا تو اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں ادھر آپ؟ تو آپ نے ان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا حیرانگی کی بات ہے کہ اس چھت پہ اونٹ. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ بھی اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے ہیں اور اس طرح محلات میں بیٹھ کے تو اللہ تعالیٰ اس طرح تو نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ تو تخت پہ بیٹھ کے نہیں ملتا، لیکن تخت پہ بیٹھ کے ملتا ہے اگر صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی ہو. یہ دل کی بات ہے، دل کی کیفیات کی بات ہے کہ نور الدین زنگی، جی نور الدین زنگی ہمارے بڑے سلطان محمد فاتح اورنگزیب عالمگیر کو دیکھیے 50 سال اس نے حکومت کی ہے بر صغیر پر. تو یہ حضرت مجدد الفسانی کی صحبت کا بھی اثر تھا. ہاں یقیناً جی، یہ ان کی تبلیغ کے اثرات تھے، اولیاء کے غلام تھے نا یہ لوگ. تو یہ کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ جو بادشاہ اسے نہیں ملے گا اور جو فقیر ہے اسے ملے گا، نہیں. لیکن یہ ہے کہ جس کا دل صاف ہے اور چاہتا ہے غلامی مصطفیٰ کا پٹا اس کے گلے میں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں قرب خداوندی کے مزے لوٹوں، اس کا دھیان ہے اس طرف، تو وہ کسی بھی شعبے میں ہے اس کو مل جاتا ہے. مدینہ پاک کا کتمیر بن جائے. وہ جو صحاب کہف کتا تھا نا اس کا نام کتمیر تھا نا، تو کتمیر آدمی بن جائے. اصل بات یہ ہے وہاں سے نسبت اس کی ہو جائے، نسبت رسول مضبوط ہو، سنت رسول پر عمل کرنے کا جذبہ ہو، اللہ سے محبت کرنے کا اس کا دل جو ہے وہ مائل ہو، تو یہ کچھ بھی تو نسبت رسول جو ہے اس کو جلا جو ملتا ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. قاریہ سدرہ. وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی. کیا سامنے جا کے ہم حال ان کو سنائیں گے، حال ان کو سنائیں گے،
سرکار کا در ہوگا اشکوں کی لڑی ہوگی سرکار کا در ہوگا سبحان اللہ اشکوں کی لڑی ہوگی اور وابستہ جو ہو واہ 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 سرکار کے قدموں سے سرکار کے قدموں سے ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی سبحان اللہ اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ سدرہ بڑی خوبصورت آپ نے نعت پڑھی وہ ساری توقیریں اس بارگاہ سے یہ سب ساری توقیریں ساری عزتیں ساری شانیں دربار مصطفیٰ سے ان سے ہٹ کے کوئی عزت نہیں ہے ان سے دور رہ کے کوئی عزت نہیں ہے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں آج آپ ہمارے اس ویڈیو کی زینت بنے آپ آئندہ بھی آپ سے توقع تشریف لاتے رہیں گے علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین سیدنا علی نے فرمایا تھا سچے دوست دوستی کی حالت میں زینت اور تکلیف کے وقت معاون و مددگار ہوتے ہیں اور پھر فرمایا جن لوگوں کا بھائی چارہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہو ان کی محبت اور دوستی ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت ہماری غلامی کی نسبت تا قیامت قائم رہے اس امت کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی محبت نصیب ہو جو بلال حبشی اور اویس کرنی کی محبت کا فیضان ہے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے نذیر غازی کو اجازت دیجیے اللہ حافظ بے کمال کشف دجا بے جمال حسن جمیع خصال صلو علیہ